بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ المائدہ کی ورسز 17 اور 18 پر بحث کریں گے۔ سورہ المائدہ میں ہم نے کلیکٹ کیے ہیں 17، 18، 40 اور 97۔ ان ان سورہ المائدہ جو ہے یہ 5ویں صورت ہے قرآن پاک کی، اور یہ اس میں 4 جو آیتیں ہیں اس میں سماوات اور ارض پہ بحث ہوئی ہے، تو اس لیے یہ ہم نے کلیکٹ کیے ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق من يشاء والله على كل شيء قدير۔ اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے یہ indeed those who say Allah is the Masih, son of Mary, have fallen into disbelief. Say, O Prophet, who has the power to prevent Allah if he choose to destroy the Masih, son of Mary, his mother, and everyone in the world altogether? To Allah alone belongs the kingdom of the heavens and the earth and everything in between. He creates whatever He wills, and Allah is most capable of everything. یہاں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو عیسائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مسیح جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، جو مریم کا بیٹا ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ تو اس پہ رد ہوئی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے، وہ رسول ہیں، اور کون اللہ کو منع کر سکتا ہے کہ وہ عیسیٰ کو بھی مار دے، ان کے ماں کو بھی، اور سارے لوگوں کو جو دنیا میں ہے مار دے، تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اللہ جو ہے وہ اس کے لیے زمین آسمانوں کی حکومت ہے اور ان کے درمیان بھی، یعنی یہاں یہ نقطہ ہے کہ اوکے یہ بینہما یعنی زمینوں اور آسمانوں کی حکومت ہے، اور ان کے درمیان بھی، تو مطلب یہ ہے زمین آسمان کے درمیان بھی بہت سارے گلیکسیز ہیں، گلیکسیز میں بہت سارے سٹار ہیں، تو یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ہماری جو زمین ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری زمینیں ہو سکتی ہیں، زمین و آسمان کے درمیان، اور اس پہ مخلوقات ہو سکتے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم خدا ہے، وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ کون اللہ کو روک سکتا ہے اسے کرنے سے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، ان دونوں میں نہیں، ان دونوں میں ہے اور ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ یہ سب پر خدا کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اردو اس کے بعد یہ ہے 18، آیت نمبر 18 سورہ المائدہ۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير۔ English translation: The Jew and the Christian each says we are the children of Allah and His most beloved one. Say, O Prophet, why then does He punish you for your sin? No, you are only human like others of His own making.
He forgives whoever He wills and punishes whoever He wills. To Allah alone belong the kingdom of the heaven and the earth and everything in between, and to Him is the final return. تو یہاں پہ پھر یہ بات آ گئی ہے بینہما ارد سماوات. ارد کا ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ انسان رہتے ہیں، سماوات کا ہمیں نہیں پتہ، اس پہ ریسرچ جاری ہے، اور بینہما پہ بھی ریسرچ جاری ہے، جو درمیان آسمان اور زمین کے درمیان ایسا ہے، اس میں اور سیارے ہوں گے، اس لیے کہ بہت سارے سولر سسٹم گلیکسیز میں بلینز آف سولر سسٹمز ہے، تو اس میں یعنی چانس ہے، اور یہاں سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ کی حکومت جو ہے زمین پہ بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے، اور ان کے درمیان بھی ہے. تو مطلب یہ زمین اور آسمان کے درمیان مخلوقات کا رہنا، مخلوقات کا پایا جانا، یہ مطلب یہ ہے کلیئر ہے کہ ہے. اردو ترجمہ اس 18 نمبر آیات کا ہے، اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح انسان ہو، جیسے چاہے بخشے اور جیسے چاہے عذاب دے، اور آسمان زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اور ان کے درمیان میں ہے، سب پر خدا ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اصل میں ہم نے یہ آیات اٹھائی ہے، یہ جو اللہ کی حکومت ہے یہ صرف زمین پر نہیں ہے، آسمانوں پہ بھی ہے، اور آسمانوں کے جو درمیان حصہ ہے تو اس میں بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندہ سر ہے، جو زندہ لوگ ہیں، اس کو سائنسی اصطلاح میں ایلین وغیرہ کہتے ہیں، رہتے ہیں لوگ، تو یہ ہوں گے، اور سائنس اس کی طرف ابھی پہنچی نہیں ہے، لیکن یہ اس کائنات میں اور انسان اور مخلوقات ہوں گے. اور یہ جب جتنا ہم آگے جائیں گے سورہ مائدہ، اس کے بعد جتنی صورتیں ہیں، یہ چیز تھوڑی سی کلیئر ہوتی جائے گی، اور اس پہ ہم زور بھی دیں گے جہاں پہ زیادہ بتایا گیا ہو. یعنی بعض جگہوں میں یہ مخلوقات، یعنی درمیان میں جو مخلوقات رہتے ہیں، ایسے آیات بھی آنے والے ہیں آگے چل کے. اوکے، شکریہ، تھینک یو.